السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک دیا اور بجھا اور بڑی تاریکی۔ خطبہ جمعہ تو پہلا کل مسجد العارضہ سی تے بچے نے اطلاع دیتی بابا عبداللہ بورے والا فوت ہو گئے۔ پرانے بزرگ سی، عالم سی، ساری مسجد کوئی تشریف لے آئے، واز کیتا، نیک آدمی
فتنے اور شرارت تو بالکل پاک سے عبداللہ گرداس تو ہی کہہ دیں سی بڈھے ہو چکے. ہے غنیمت جو فروزاں ہے ابھی چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہیں. علماء مکتے جاندے، شرارتی لوگ جڑے نا بڑھتے جاندے. اور دوسری خبر جڑی تھی ہن کاشف نے دیتی کہ مولانا مختار گل جڑے تحریک اسلامی دے امیر سی وہی مردان فوت ہو گیا. قاضی حسین صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا. اس طرح اور شاید دنیا کتنے نیک آدمی چلے گئے. تو قرآن مجید چاہے سورہ واقعہ تو میں جڑی آیتاں پڑھیاں یہاں اللہ تعالیٰ نے میری اور تاری بے بسی نو بیان کیا. یقین جانو انسان نو بالکل ہلا کے رکھ دیتا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. تسی کول بیٹھے ہوندے جے تے ویندے جو سے تے باپ جا رہا پرا جا رہا تسی سارے ہمدرد کٹھے ہوندے. وانتم حینئذ تنظرون ویکھ رہے ہوندے جے تے جان سنگ چا جاندی. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. جے تسی سچے جے میں تہاڈے کوئی حکمران نہیں، کوئی اور حکومت نہیں، کوئی زبردست بادشاہ نہیں کہ اس جان نو واپس کیوں نہیں لتارنی. اینے ڈاکٹر بیٹھے ہوندے، اینے تسی محبت کردے، کیوں نہیں انہوں پھر سنگ دے وچ روک لیندے تے جسم چ روکی رہنے. بالکل اللہ تعالیٰ بخا دیندا تے بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے جند نہیں حکیم تو پھڑی رہے. دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے جند سنگ دے وچ نہیں وڑی رہے. اللہ تعالیٰ دے حکمنا فرشتہ قبض کر لیندا. اے سورہ واقعہ کہ تسی ویکھدے ہوندے جی تواڈے سامنے جان ایتھے آوندی ہے. جے سچے جے کوئی حاکم نہیں کرتے کسی دی بادشاہی نہیں تو انہوں موڑ لیا کر. تے نیک لوگوں دی موت بہت بڑا صدمہ ہے. یہ کمی جڑی ہوندی اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال پوری کرے ورنہ جان والے دی کسر جڑی وہ شاید ہی پوری ہوئے. تو میں اس موقع تے انہاں دعا لئی بھی اور بھی جڑے نیک لوگ گئے اس مہینے دی مناسبت پاروں وہ دعا پڑھنا جڑی صحیح حدیث کے اندر آؤں کہ رسول کریم علیہ السلام حضرت ابو سلمہ دے گئے. حضور دے صحابی پھپھی دے بیٹے سی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اللہ نے 5 پھپھیاں دیتیاں سی جنہاں تے ایک دا نام برہ سی. تو برہ دے بیٹے سے عبداللہ نام سی مگر اسی ابو سلمہ کہنے کیونکہ اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیتا جہدے پروں بیوی جڑی انہوں میں سلمہ کہن لگ پے سلمہ دی ماں. انہوں ابو سلمہ نے ہے گئے اصل عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی. آئے دونوں خاون بیوی جڑے بالکل شروع جڑے لوگ اسلام دے آئے انہاں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بھی شرف نصیب کیا. بس زیادہ مسلمانوں نے مدینہ شریف کی ہجرت کی ہے مگر کچھ لوگ ایسے تھے جڑے ہجرتین دے مالک سے 2 ہجرت پہلا حبشہ گئے پھر بعد مدینہ شریف گئے. دوجیاں نالوں انہوں دی شان جڑی اعلیٰ گنی گئی کہ انہوں نے 2 مرتبہ اللہ دی رضا لئی وطن چھڈ. مدینہ شریف نو میں جڑے لوگ ہجرت کر کے گئے جدو اجازت ملی چلو مکہ چھڈ دیو اس ویلے جس خاندان نے سب تو پہلا مکہ چھڈیا حضور دے کہن تے انہاں تے ابو سلمہ اور ام سلمہ. یہ خاون بیوی دوویں جڑے مکیوں یہ نکلے اور بڑا امتحان آیا. بچہ سی کول چھوٹا جہا سلمہ بارس گئے ابو سلمہ دے انہاں آخیا جتھے مرضی ام سلمہ دے گئے تو جتھے مرضی ٹکے کھانا پھر اسی اپنی بیوی نو نہ پردے سے ٹکے نہیں کھان دے. حضرت ام سلمہ نو کھولیا بچہ بھی کھولیا مگر حضرت ابو سلمہ نہیں رکے چلے گا مدینہ جو. حضرت ام سلمہ دا پھر حال ہویا اللہ دے دین واسطے جو قربانیاں دیتیاں اللہ دے نیک بندیاں سر تے احسان ہے انہوں دا دین سر تک پہنچایا. روزانہ حضرت ام سلمہ نے اتنے جانا جتوں جدے ہوئے اس کام اتنے بیٹھی رہنا شام تک رونا آ جانا. مڑ کے امتحان ہو رہا بے جڑے ابو سلمہ دے ماپے سی انہوں نے بچہ کھولیا بے جے تسی اپنی بیٹی نو نہیں نہ ساڈے بچے نہ جان دیتا تو اسی بچہ نہیں رہنا. 3 جدے ہو گئے. ابو سلمہ باہر چلے گئے ام سلمہ اپنے ماپیاں دے بہ گئی بچہ وہ ابو سلمہ دے وارثاں نے کھا لیا. بہت بڑا امتحان آیا اور جنگ احد دے اندر ہی حضرت ابو سلمہ پھر زخمی ہوئے. بعد تو زخم ٹھیک ہو گیا مگر پھر پھٹ گیا. اے مہینہ جڑا پڑھنے لوگ عام طور سے پہلے جمادی اور لفظ جمادی ثانی غلطیاں بھی ٹھیک کہنی جمادی کوئی لفظ نہیں نہ اس مہینے کا نام جمادی نہیں کہنا یہ نا جمادہ جین تے پیش ہے دال جی وہ الف ہے جی موسا تے لکھا ہوں جمادہ اور یہ مونس ہے چونکہ اس تو جماد الاولا پہلا جمادہ اور جماد ثانی
اے دوسرا جا رہا ہوں نماز الاخرا کہہ دیں یہ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کر گئے تو اکھاں کھلیاں سی، جان نکل چکی سی، تو نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فرمایا جب روح چلی جاندی نا اکھ پھر وہ پیچھا کر دی، تھوڑی دیر وہندی ہے اس کھلیاں رہ جاندیاں۔ جدو حضور نے فرمایا تو گھر والے پھر رون لگ پے، تو آپ نے فرمایا میں نہیں رو نہ، تسی خیر دی دعا منگو کیونکہ اللہ دے فرشتے اس موقع سے حاضر ہوندے ہیں، جو تسی کہندے جے تے آمین کہندی۔ یہ دعا لکھ کے اپنے کو رکھنی چاہیے، کوئی فوت ہوئے یا بعد جی تسی وہ گھر جاندے جے افسوس کر لی، اس دعا نہیں پڑھنا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسی یارہ دعا کی حضرت ابو سلمہ دی، وہ ابو سلمہ دے نام دی بجائے جے تمہیں اس بندے دا نام آؤں وہ رکھ لو، نہیں تو ان کی کہہ دو اللہ مغفر لو۔ آپ نے دعا کی اللہ مغفر لے ابی سلمہ، اے اللہ اس ابو سلمہ نو بخشیں، ورفع درجتہ فی المہدیین، کہ تیرے جڑے ہدایت یافتہ بندے نے جنہوں جنت تو مقام دینا انہاں جنہوں اعلیٰ ترین مقام دیں، وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، جڑے دے پیچھے رہ گئے وارث اس تو بعد تو انہاں دا نگران اور محافظ بنی، وفسا رہو فی قبری، اور یہ قبر نو بہت کھلیا کر دی، نور لو فیہا، روشنی کریں۔ اس جہان دی سیر اللہ دے رسول نے کی سارے تک خبر پہنچائی، اسی نہیں اس دنیا گئے نہ قبر کی ہوندا نہ اگے کچھ ہوندا، ساڈے ویکھن کچھ نہیں آیا، یہ سب کچھ اللہ دے حبیب علیہ السلام نے اللہ نے دکھایا، انہاں سانو یہ خبر دیتی۔ اور دنیا سے اگر کوئی سچا مخبر ہے تو صرف اللہ دے رسول ہے، جنہاں دے دشمنوں بھی اعتراف سی بھی وہ نے زندگی پر جھوٹ نہیں بولے۔ اس تو اللہ دے رسول دے نال ہی اسی سفر کر سکتے بے قبر جا کے کی ہوندا تے اگے کی ہوندا۔ نبی علیہ السلام نے اس بارے جو کچھ دسیا وہ تو سانو بہت رہنمائی ملی۔ تے اللہ مغفر لے ابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین، ابی سلمہ کی جگہ تھی اللہ مغفر لے شہر محمد رکھ لو، اللہ مغفر لے محمد اسحاق رکھو، اگر وہ نہیں اللہ مغفر لہو ہی کہہ دو کہ اللہ اس کو بخش۔ اللہ مغفر لے ابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، پچھلے والی دعا وفسا لہو فی قبرہ نور لہو فیہ، رسول پاک علیہ السلام دی دعا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ساتھیاں نے جان والوں نے جو دعا کی انہوں جو کچھ نمونے کے طور میں تھوڑی خدمت کرنا، یہ لکھ کے چھپوا کے ونڈیا بھی کرو، اور اپنے جنازیاں یا قبر کی زیارت یا کسی موقع سے موقع ملے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی جنازہ پڑھ دیں تو اپنی طرفوں بڑی کوشش کر دیں لمبا پڑھیے، بہت ساری دعاواں کریے، کوئی حرج نہیں، اپنے رب کو جو چیز چاہے منگے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایڈا جنا تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ نام ہے، جی انہوں کا نام ہے سن عبداللہ سی ابو سلمہ دا، عام طور چونکہ ابو سلمہ ہی پڑھتے رہتے اس تو عام بچے بھی نہیں جانتے بھی نا اصلی کی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ چونکہ ابو بکر کہنے اصلی عبداللہ، انہوں نے والد نے ابو قحافہ نے عثمان ہے عبداللہ بن عثمان، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جدو نماز جنازہ پڑھ دے چھوٹی جو یہ آدھے کم دی گل صرف اینا آدھے اللہ مبدو کا اسلام والاہل والآل والعشیر، اے اللہ تو مالک ہے، یہ تیرا بندہ ہے، تو یہ بارے جو فیصلہ جنت دوست دا کرنا دخل نہیں کو دے سکتا۔ اسلام والاہل والآل والعشیر، ایس وے دے خاندان نے کنبے نے اولاد نے کا ساتھ چھڑ دیتا، کوئی یہ مرضی تیرے کو نہیں آ رہا، تیرے حوالے ہے، بس ذنب و عظیم۔ اسی اقرار کرتے ہیں بھی انہیں زندگی پر بہت گناہ کیتے، ایک قصوروار ہے بڑا، وانت الغفور الرحیم، مگر تو بخشن ہار اور مہربان ہے۔ اے چھوٹی جی دعا تے مکا دیں دے قسمت دی تیرے ہاتھ سے، حامی ہے کوئی نہیں، قصوروار بڑا مگر تو بخشن ہار اور مہربان ہے۔ اس تو بعد کوئی گل نہ رہ گئی جو کہنی چاہیے سی حضرت ابوبکر نے مختصر جملے جو نہیں کہا۔ قبر بننی جسے قبر بن ہٹنی مٹی پی جانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کیا قبر درست ہو جانی تے آپ نے فرمایا ہن تسی اپنے بھرا لی بخشش کی دعا منگو، تیز بھی سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں ثابت قدم رکھے، فین اللہ یسر۔ ہن تہاڈا کام ختم ہو گیا، اللہ دے فرشتے آ گئے، سپاہی پوچھ گچھ شروع ہو گئی ہے، اللہ آگے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دے سکے۔ اس وقت پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں 10 سال اللہ دے پاک پیغمبر کی خدمت کی تھی، مدینے آدھے ایمان سپرد کرتا، حضور دے خادم رہ قبر سے کھرو جانا، آ جملے کہنے سارے ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا جڑے لوگ انہوں یاد کر لین گے یا لکھ کے بھی اپنے کو رکھیں گے۔ اللہ عبدو کا
ردا الیکا پر افو بی ورحم، اے اللہ بندہ تیرا تے واپس لوٹ کے تیرے کوئی آ گیا، دنیا چھڈ گیا تے تو یہ نرمی کریں تے رحم فرمائی۔ اللہ ما جا فی الارض عن ذنبہ، قبر نے جڑا دباؤنا ہو تو اینوں بچا کے رکھیں۔ قبر ہوں عام لوگ جڑے اپنا دنیا کے حساب نہ ویندے بھی یار ساڈے سامنے تے نہ تنگی ہوندی ہے تے نہ کوئی 70 قدم کھلدی ہے، یہ سارے بے وقوفاں دے کام ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ نے قبر دا معاملہ سمجھاؤਣ لئی خواب دی مثال رکھی کہ خواب آدمی دو ویندے نال نال ستے ہے، اے ویندا میں باغاں پھر رہا ہوں، خوشیاں ہوندیاں اودے بڑے بنگلے تے جہاز، دوجا نال ہی ویندا سپ مگر چڑھے آ، اونٹ مینوں کٹن دیا، وہ مصیبت نال ہی لٹیا پھسیا، یہ ایڈے کھلے بنگلے، ایک روحانی کیفیت ہے انہوں نے دل کا معاملہ جنوں انہوں انج معلوم ہوتا میں جنت کی سیر کر رہا انج میں آ کے سر رہا، بظاہر کوئی فرق نہیں آتا بھی نیڑے نیڑے پایا چکے تھیں لیٹے ہے۔ اسی طرح یہ دنیا اتنے جاواں گے تو پھر پتہ لگو باتاں سچ بالکل کوئی شبہ نہیں، مردیاں ساری یہ معاملے ہونے شروع ہوندے تو فرماؤں دے اللہ ما جا فی الارض عن ذنبہ کہ قبر دے دونوں پاسے جڑے انہوں نے دور رکھی اتوں دباؤ نہ وفتا ابواب السماء روح، اور یہ روح واسطے آسمانہ دے دروازے کھول دیں، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا اللہ دے فرشتے جو جان قبض کرنا دے مومن دی روح قبض کر دے، ریشم دے رومال چ لپیٹ دے، خوشبودار جنت دا رومال ہوندا جتھوں جتھوں دی گزر دے خوشبو مہکدی ہے، اور ہر شے جڑی نہ دی مرحبا خوش آمدید ہے بھائی تیرتے تو دماغ معطر کرتے، آسمان دے دروازے کھلوائی جاندے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش ہوندے، حکم ہوندا کہ لیے انتظاری کارڈ درج کرا دو تو واپس زمین تے لے جاؤ۔ تو اے دعا کیا وفتا ابواب السماء روح، اللہ دی روح واسطے آسمان دے دروازے کھولیں، کیونکہ کافراں منافق لئی آپ جب اجازت منگدے دروازے کھولن دی حکم ہوندا نہیں، اینوں کوئی لیاؤن دی ضرورت نہیں، دفع کرو زمین تے تھلے سٹو اینوں، اے نہیں آسمان تے آ سکدا۔ اللہم جا فی الارض عن ذنبہ وفتا ابواب السماء روح وتقبل منک بقبول حسن، یہ دا استقبال کریں، تینوں قبول کریں، بڑے اچھے انداز میں اپنے بندے نوں شاباش دیں۔ ان کان محسن، اگر یہ نیک سی فضل سی احسان ہے کہ تو یہ تو بڑھ کے اتنا نیکی کریں، وین کان مسیئن فتجاوز عنہ، تے جے قصور وار سی کہ درگزر کریں۔ میرے ذہن سے سوائے اب ساڈے ملک کا چیف جسٹس سی جسٹس منیر بچوں ٹھیک نہیں سی، مرن لگیا انہیں آخیا منظور قادر نے وزیر قانون سے ہے تو بھی اسی طرح سے کہنے لگا یار منظور میرا کوئی ایمان نہیں سی، کوئی خدا نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی گل ہے، میں مسلمانوں میں رڑیا، میرا یہاں چیزوں کا ایمان نہیں، جی ہوں سچ مچ خدا نکل آیا کی بنوں گا، جی لوگ سچے ہوئے بھی خدا میرا ان کی بننا۔ منظور قادر پڑھیا لکھا آدمی سی کسی کہ انہوں نے آخیا جج صاحب آدمی کو توہین عدالت ہو جائے نا تو غیر مشروط طور سے عدالت سے چھڑ دینا بھی معافی مانگنا، جان چھوڑ دی تو غیر مشروط معافی مانگ، وقت تے گیا رنگ تسی اپنی عمریں برباد کر دیاں، وچوں کافر رہے ان مسلمان بنے رہے۔ تو اس پاروں کیا گیا کہ جے نیک آ کہ تو انہیں اچھا سلوک کریں، اور اگر ایک قصوروار آ کہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ تو دعاواں اللہ دے رسول علیہ السلام دیاں نیک لوگوں دیاں سارے نمونہ جہد اندر بڑے اچھے انداز نہ سمجھایا جڑا آدمی چلا جاتا دنیا تو انہوں کس طرح تسی یاد کرنا، اس نیکی کا سلوک کرنا۔ تو ایک حدیث پاک چ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدو روح قبض ہوندی ہے فرشتے انہوں لے جاندے، وہ تھوڑا جہا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ابو ہریرہ بھی ابو بکر کی طرح نام نہیں مشہور، ابو ہریرہ ہی مشہور ہے، کہ کئی لوگوں نے انہوں نے باپ کا بھی نہیں پتا، نہ اپنے نام کا پتا، نہیں جھوٹ بولتے۔ عبد الرحمان ہے اور والد انہوں نے سخر ہے، عبد الرحمان ابن سخر۔ آپ ابو ہریرہ مشہور، چھوٹی جی بلی رکھی سی، بکریاں چارن جاندے تھے، انہوں نے درختے بٹھا دینا، بکریاں چار دینا، یمنی سی۔ تو لوگوں نے پیار نہ ابو ہریرہ ہی کہتا بلی والا، نہ عبد الرحمان ابن سخر۔ وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤندے اذا حضر المومن حضرت ملائکۃ الرحمت بحریرۃ بیضاء، کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دسیا بے کچھ اگلی دنیا دی تانوں سیر کراواں بھی کی پھر اس میت نہ بندا کہ جیسے جان قبض ہون دا موقع آوندا تو اسے پھر اللہ دی رحمت دے فرشتے آوندے، نیک بندے دی رحمت دے فرشتے آوندے ہیں، جویں استقبال واسطے کوئی پولیس کھڑی ہوئے۔ ایک وہ ہوندے گرفتار کر لی تے بندوقاں سنبھالیاں، اور ڈراؤنیاں شکل، وہ کافر دا معاملہ، اور انہاں کو ریشم دا سفید رومال ہوندا، فیقولون اخرجی راضیۃ مرضیۃ عنک،
اس روح نو آندے کہ تیرے رب دا سلام ہے تیرے تے، نکل خوش ہو کے رب تیرے تے راضی ہے، تو رب تے راضی ہے، رب نے جو انعام تینوں دینے الا روح اللہ و ریحان، اللہ دی طرف رحمتاں اور خوشبوئیاں وربن غیر غضبان، تے تیرا رب تیرے تے کوئی ناراض نہیں، خوش ہے بس تو زندگی گزاری جویں گزارنی چاہیے۔ فتخرج کاتیہ بریح المسک، اور روح پھر اس طرح نکلتی ہے جسم چوں جویں ایک خوشبودار کستوری ہوندی، خوشبوئاں نکلدیاں، حتی انہ یناولو بعضهم بعضا، ایک تو دوجا سپاہی پھر پھڑی جانا۔ اے بھی جڑا اسی سمجھو کہ ایک فرشتہ ملک الموت جڑا ساریاں دنیا دی جانا کبھی غلط کہنا ہے، توفتہم الملائکہ، ملک الموت جڑا محکمے دا انچارج ایک ہے نگران رب، او دے تھلے انگنت فرشتہ، کوئی شمار نہیں کہ رب نے کنیاں فوجاں نوں دتیاں، اور ایک آدمی دی جان قبض کر لی بھی دستہ پورا ہوندا، ایک انسپیکٹر ہوندا نال او دے سپاہی ہوندے، او اینی دور بہ جاندے بھی مرن والے نظر آوندے، اے ایک اگے بڑھ کے آ کے خوشبو سونگا ہوندا، خدا دا سلام آندا، جس وہ پھر جان قبض کر لیندا، پھر دجے اس کو وصول لیندے، حتی یاتوا بابواب السماء، آسماناں دے دروازے تے جاندے، فیقول ماتی بہذا الریح التی جاءت من الارض، خوش ہوندے لوگ جتوں جتوں دی گزرے آندے کہ سونی خوشبو ہے یار زمین تو آئی ہے، فیاتون بارواح المؤمنین، اگے ایک آباد دنیا جڑے جا چکے نا، وہ مٹ مٹ کوئی نہیں گیا، اس دنیا تے رہ رہے، مگر جس طرح اسی ایتھے ہوندے ہیں اوتھے نہیں جاندے، فطور اتوں پیندا کہ لوگ سمجھ ایتھے آوندے نہیں جے مشکلاں حل کے، یہ غلط چیزاں، دنیا ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام تو سب اوتھے ایک دوسرے نوں ملدے ہیں، جو سیر کرنا چاہتے کردے، کوئی بندش نہیں، قید خانے نہیں دیتے۔ فیاتون بارواح المؤمنین، جدوں اس روح نوں پھر انہاں مومناں دی روحاں تے لے جاندے جڑے اگے نیک لوگ، فلہم اشد فرحا بہ من احدکم بغائب یکم الغیب، تے جس طرح تہاڈا کوئی مہمان آوندا یا کوئی آدمی دور گیا ہوندا تے پھر واپس آوندا تانوں اودے آئے تے خوشی ہوندی، اس طرح پھر اگلیاں ساریاں روحاں جننے انہوں جانن والے خوشیاں مناؤندے کہ ساڈے چ آ کے رل گیا، فیسالون، انہوں پھر پوچھتے بھی ہے ماذا فلان فعل فلان، ماذا فعل فلان، فلانے دا کی حال سی، فلانے دا کی، سب ہوش حواس ہے، پچھلیاں دا پوچھتے ہوں۔ فیقولون دعوہ فإنہ کان فی غم الدنیا، کچھ پھر آندے یار انہوں آرام تے کر لیندے ہونا، دنیا دی مصیبتاں جو ہے چھٹ کے آیا، ساہ لے لے پھر پوچھتے، فیقول قد ماتا اما اتاکم، وہ پھر آندا وہ تو میرے تو پہلا مر گیا سی، تواڈے کول نہیں آیا، فیقولون قد ذهب بی الامت ام الحاویہ، اتنے پھر غمگین ہو جاندے ہیں بھائی جے وہ اس تو پہلا مر گیا ساڈے شامل ہی نہ ہوا، وہ بدقسمت پھر حاویہ چلا گیا، وہ دوزخ چلا گیا، ساڈے نال تو بچھڑ گیا پھر۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِثْلٍ، تے برے دی موت آندی تو اسے عذاب دے فرشتے آندے، ڈراؤنیاں شکلاں، خوفناک انہوں دی وضاحت، اور انہوں کو بدبودار مال، فَيَقُولُونَ اخْرُجِي سَاخِرَةً مَسْخُوطَةً، لے نکل ہون تو رب تے ناراض رہا تے رب تیرے تے ناراض ہے، الی عذاب اللہ عز و جل، اور ہن تیرا انجام جہنم ہی ہے۔ فتخرج کانت ریح جیفا، مردار دی جس طرح دی بدبو ہوندی ہے اس طرح دی بری بو نکلدی ہے، حتی یاتون بباب الارض فیقولون ما انتم حاضرون، اے نہیں آسماناں تے جاندا، انہوں زمین دے تھلے کیا کڈی بری بو ہے، حتی یاتون بارواح الکفار، رواہ احمد والنسائی باسناد صحیح۔ اے اگلی دنیا دا کچھ حضور نے دسیا بے لوگ اتنے وسدے ہیں، نویں آئے نہ بات چیت کرتے، حالات پوچھتے ہیں، اور برے آدمی جڑے وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاندے، اپنی تکلیفاں جڑیاں انہوں برداشت کرتے۔ میدان حشر دا اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے وہ میرے تواڈے سوچن دی گل ہے، بے وقت دا پتہ کوئی نہیں کدوں ختم ہو جائے، قیامت دا میدان ہونا، دنیا کٹھی ہوئی ہونی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یموت الا نادما، کنی اسم تو پچھتاوے دی گل فرمایا، کوئی مرن والا بھی نیک ہے یا بد ایسا نہیں جڑا مرن تو بعد پچھتاؤندا نہیں، سب نوں پچھتاوا، نیکاں نوں بھی پچھتاوا، بداں نوں ہی۔ قالوا ما ندامت یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول یہ کی گل ہوئی بھی نیک بھی پچھتاؤندا تے برا پچھتاؤندا؟ قال ان کان محسنا ندم اللہ یکون ازدادا، فرمایا اگر وہ نیک ہوندا تو انہوں پھر ویکھ کے نا انعام اگلی دنیا دے پچھتاوا ہوندا، میں ہور کیوں نہ ہمت رکھ کر لی تے نیک عمل کر لیندا، کوئی اعلیٰ درجہ لیندا۔ وین کان مسیئا ندم اللہ یکون نذا، اور برا انہوں پھر غم ہوندا میں کیوں نہ برائیاں تو باز آ گیا، ان کیڑی مصیبت میں پھس گیا، کیوں نہ کم چھڑ دیتے۔ فرمایا دونوں فریقاں پچھتاؤنا ہی پچھتاؤنا، ہون وقت ہے کہ نیکی ہے تیز ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو،
واسطہ نہ ترمذی و صاحب الحاکم المرکات، یہ بھی صحیح حدیث پاک۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صاحب نہیں یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، کہ قیامت دن جہدا بھی حساب ہویا وہ ماریا گیا، تباہ ہو گیا۔ قلت تو اول ایسا یقول اللہ فسوف یحاسب حساب یسیرا، تو عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہ نے آخیا یا رسول اللہ، قرآن آندا بھی نیک بندے بھی جڑے ہونے ہیں جنہوں نے سجے ہاتھ نامہ مال ملنا، آسان حساب تے انہاں دا بھی ہونا، تسی فرماؤندے حساب ہویا تے ہلاک ہو جانے۔ اللہ قرآن چاہتا ہے کہ آسان حساب ہونا نیکاں، چلو آسان ہویا حساب تے ہویا۔ وقال ذمہ ذالک الارض، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا شاہ اے آسان حساب صرف مثل دا پیش ہونا ہے، کاغذ آئے گاہ کر دیتے، پونچھ نہیں شروع ہوئی، چھان بھی نہیں شروع ہوئی، بیا کیوں کیتا کیوں نہیں، اے آسان حساب ہے، صرف پیشی ہوئی اگے بڑی۔ وَلَٰكِن مَن نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِكُ، جنوں پوچھدا شروع ہو گئی کیا کم کیوں کیتا تھا کیوں نہیں کیتا، وہ نہیں بچ سکتا، اللہ دے حساب تو بڑی ہو گئی، نہیں نکل سکنا کسی نے۔ اے پیشی نالی جان چھڑ دے، اے دی رحمت اور فضل ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم۔ وعن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتم تائی تو سارے دے علم سے ہے، یمن دے اندر بہت سخی ہوا، عیسائی ہے مگر سخی بہت، اینی سخاوت کی تھی، اج تک جود حاتم مشہور ہے۔ علی دی بہادری اسیاں نے، حاتم دی سخاوت آنے۔ تو عدی بن حاتم جس میں نبی علیہ السلام دے لشکر جڑے اگے تو اگے بڑھتے گئے تھے، علاقے فتح ہوندے گئے، انہیں یہ کیا بھی میں اس نبی دے متھے نہیں لگنا، دین تو کیویں دنیا دور رہی، رب نے جنہوں دی قسم دا چیز انہوں نے لیندا، ورنہ کوشش یہی ہوئی بھی پرا رکھو لوگاں۔ ارادہ کر لیا بھی اگر حضور یمن کی طرف آئے میرے قلعے کی طرف تو میں شام نو دوڑ جانا، یہ متھے نہیں لگنا تو نہ اسلام قبول کرنا۔ اسی طرح ہوئے، میں سامان اپنا لے کے شام نو نکل گیا، بہن جڑی سی وہ گرفتار ہو گئی، نبی علیہ السلام دے پیش ہوئی، حضور نے دیکھا سر تے چادر نہیں سی، ہن تے اسی آپ ہی لاتیاں ساڑیاں تیاں پیڑاں نے، حضور پاک نے اسے بھی نظر نہیں کی، اپنی چادر چک کے وہ سر پہ میں نہیں، عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعد کیا تو حاتم دی بیٹی ہے، تیرا باپ ٹھیک ہے اسلام تو پہلا مر گیا، بڑا سخی سی، ہن تو انہاں جو جو پسند کرنی ہے میں تینوں دے دعا کہ کچھ خوش ہو کر کے توڑ دیواں، یا اپنے قبیلے کی رہائی چاہنے۔ انہیں آخیا کہ اللہ دے رسول میں اپنے باپ دے نام تباہ نہیں لانا چاہیے، میں اپنی جان چھڑا کے چلی جاؤں تے کوئی گل نہیں، باپ دی پگ نو داغ لگو گا، میرے نال میرا پورا قبیلہ رہا کر دے۔ تو نبی علیہ السلام آخیا جا تیرے باپ دی سخاوت پر سب نو معافی ہے، انہاں سب نو چھٹی دی۔ یہ پھر شام دا سفر کیتا ہے، اتنے جا کے ملی عدی نو بھئی کدھر دوڑا پھرنا پاگلا، وہ دنیا دا کوئی بادشاہ، کوئی دنیا دا جھگڑا ہوتا، وہ خدا دا پاک نبی ہے، آ سلوک میرے نال کیتا، تیرے عدی آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ویکھیا بگاڑ سلیب پائی سی، سائی سی، نالے کیا ہوئے سارا کافرہ نے بعد طریقے کڑے نہیں عیسیٰ علیہ السلام دا دین۔ تو حضرت عدی بیان کر دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم احد الا سیکلم ربہ، جدو اللہ دی عدالت ہونی دن قیامت دے تو ہر ایک نہ رب نے کلام کرنا، نیک بس سارے جڑے کلے کلے نہ گل کرنی۔ کئی لوگوں نے بڑے بڑے نیک لوگوں نے پوچھا بھائی رب کلا اس طرح کنی دنیا نے کٹھا حساب کرو، انہاں کہا جی رزق سارے اکے وقت دے رہا نا، تے سارے دی ہن سن رہا، سب نو ویکھ رہا، رب رب ہے، واہ العلی العظیم، تواڈے اندازیاں تو بہت پڑے ہے، اس تو لیے کوئی مشکل نہیں کہ میرے نال بھی گل ہو رہی ہے جی نہیں۔ لیسا بینہ ترجمان ولا حجاب یحجب، اللہ دے اور اس بندے دے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہونا کہ گل سمجھ نہیں، ہر ایک دی بولی رہدا سمجھدا، اور کوئی پردہ نہیں۔ فَيَنْظُرْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ، توبہ اسی کھڑے ہونا۔ تو اسے فرمایا اس بندے نے سجے ویکھنا تے سوائے اپنے برے عملاں دے کچھ نظر نہیں ہونا، سارے گناہ سامنے فلم چل رہی ہونی۔ وَيَنْظُرْ أَشَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، کھبے ویکھنا وہ بھی اپنی کیتیاں سامنے ہونی۔ وَيَنْظُرْ بَيْنَ يَدَيْهِ، سامنے ویکھنا فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، تے سامنے پاسے دوزخ ہی نظر آؤں ہے کہ ہون نہیں بچا دی کوئی سبیل، پھنس گیا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اس وے حضور پاک نے فرمایا اس برے وقت تو بچن لی نہ پاویں کھجور دا ایک ٹکڑا ہی دے سکتے جنا، صدقہ کری رکھو، اللہ دے رستے کو دیندے رہو، اس برے وقت خدا تہاڈے رحم کرے، ورنہ یہ دنیا چھڈنی ہے اور اتنے رہنا کہ ہمیشہ نصیب نہیں ہے۔ پچھلے خطبے بھی تھی سنیا ایک شعر، دوبارہ وہ بھی میں ایک اور انہوں دا شعر دہرا دیں۔
حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دہلی دفن حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر دے مرشد سی، انہوں نے فارسی اشعار جڑا کیا گردی شاہ ترکستان، وہ زمانے ترکستان جڑا سی سمجھو بہت سمجھی جا وڈی حکومت سمجھی جاندی، گردی شاہ ترکستان، جے ترکستان دا بھی بادشاہ بن جائیں ترا صد کسر و صد بستان تے سینکڑے تیرے محل اور باغ ہو جان، ود جائے تو گورستان بتاری کیو تنہائی، تے وقت آنا تے محل کھڑے رہ جانے ہیں تے قبر دے تنگ جائے گڑے جنہاں دے تینوں لوگوں نے دفن کر کے آ جانا، انجام تے آئی انہوں نے اس تو دا کوئی فکر کر، تو گردی شاہ ترکستان ترا صد قدر و صد بستان ود جائے تو گورستان بتاری کیو تنہائی، تو رسول اللہ نے دس کے بھی اس وچ تیرے اگے پیچھے اگی اگونی ہونے مار جڑا کوئی اللہ دے رستے خرچ کر لا۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہن رحم کرن دی بھی اللہ تعالیٰ دی حیثیت ویکھو کڈا مہربان ہے، اللہ کرے اس حدیث دی اللہ سانو شامل کر، جنت دوزخ جڑا نا حساب والی گل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے باپ خلیفۃ المسلمین بیٹا صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یدن المؤمن ویذل کنفہ یسر، جنہاں تے رحم کرنا نا ننگیا نہیں انہوں کرنا، ساری دنیا کٹھی ہوئی ہونی ہے، انہوں پھر مومن نو اللہ نے نیڑے بلاونا اور تے اپنا ہاتھ رکھنا، پردہ کر لینا، فیقول تعرف ذنبا کذا، تے یاد دلاونا بھی تینوں آ گناہ یاد ہی کیتا سی تم، تعرف ذنبا کذا اے یاد ہی، فیقول نام اے رب حتی قرر بذنوبی ورا فی نفسے انہو قد حلقہ، سارے گناہ کو منوا لینے ہیں تے بندے نے سمجھنا بھی ہون بچن والی گل کوئی نہیں، اتنے کوئی گل چھپی نہیں رہ گئی۔ قال استرت علیک فی الدنیا توبہ، اے ہوئی اللہ پاک کرے کہ آؤ دنیا جی تیرا پردہ رکھیا، گناہ سارے میرے علم سے ننگا نہیں کیتا، لوگوں نہیں پتہ لگا، میں جانتا سی تو آ کر دا وانا پھر کل یوم تے اج بھی میں تیرے نال یہ سلوک کیتا، تینوں علیحدہ بلایا، یاد دلاتا بھی میرا احسان ہے تیرے تے، میں تینوں بخشیا، ورنہ گناہ سارے میرے علم سے تیرے، تے میں وہ سارے دے سارے اسی طرح پردہ رکھ کے معاف کرتے، فیوتا کتاب حسنات ہی سجے ہاتھ دا نامہ مال دے، وام الکفار والمنافقین فینادا بملعروس الخائق، تے دوسرا گروہ کافراں اور منافقاں دا ہونا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے نا اعلان کرا کے پوری دنیا سن رہی ہونی، یہ زانی ہے، ایک ربط ہے، ڈاکو ہے، چور شرابی، جو کیتا نا وہ دی دعائی مچی ہونی ہے۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ دی طرفوں منادیاں نے پھر سپیکراں تے اعلان کرنا کہ وہ بے ایمان لوگ سی جڑے اللہ تعالیٰ دے دین نوں جھوٹا جانتے سی، اج انہاں ظالماں تے خدا دی لعنت ہے، انہاں دے چھٹکارے دی کوئی سبیل نہیں۔ اس تو پردہ اللہ تعالیٰ مہربانی ہونا تے ٹکے رہن دے، عیب ننگے نہ کرے، ورنہ حساب کتاب دین والی گل کوئی نہیں۔ اور یہ طریقہ ہے یہ بھی بندے کو اگر کو ہو جائے تو معافی منگتا رہے، اللہ تعالیٰ راضی کرنے کی کوشش کرے، اتنے نبیڑے اس گل کہ اللہ تعالیٰ کے دربار پیش ہوا تو کوئی گل چنگی پیش آوے، ایسے برے حالات نہ پیش آ جان کہ پھر جان چھٹن کی کوئی سبیل ہی نہ۔ تو اللہ دے پاک رسول نے جو کوئی بیان فرمایا، کیا مشکات شریف کا ایک باب جڑا حشر کس طرح ہونا، وزن کس طرح اعمال تولے جانے ہیں، بعد پرسرات پہ کیویں گزرنا، جنت دو کیا ہونی ہے، دو ہر شے بیان کرتی، صحیح غلط بھی علماء نے چھانٹتا۔ اللہ توفیق دے جنہوں پڑھ کے ساتھ کے مصدوق نو سچا جان کے سب جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر اللہ دے رسول سب جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ فرماؤندے سی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے آدمی لکھ لیں گے، آپ بھی ساری حدیثاں لکھی جاندے۔ تو بعض لوگوں نے آخیا کہ نبی پاک بشر ہے، ان لوگوں نے بھی گاڑی بنا لی بشر کیوں نے، صاف کیا صحابہ نے محمد بشر، رسول اللہ ایک انسان ہے، راضی بھی ہوں تو ناراض بھی ہوں، اس تو جو نا کوئی اچھیاں چیزاں چھانٹ کے لکھا کر، کئی باری آپ غصے نہ بھی کسی نے کوئی گل آدھے تو حضرت عبداللہ کہنے لگے گا اچھا بھائی رسول اللہ نو اس بارے پوچھ لیں گے کہ یا رسول اللہ تسی دسو بھی تہاڈیاں گلاں جڑیاں وہ چھانٹی کرن والیاں یا ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ تو جدو استصواب کیتا نبی علیہ السلام دا خیال پوچھا تو آپ نے اپنی پاک زبان اور انگلی کر کے آخیا والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد دی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری اس زبان سے پاویں میں ہوا خوش تو پاویں ناراض، حق تو سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کی حفاظت ہے میری زبان، میں جو کہنا حق ہی ہے، اس کو لکھی جایا کرو،
یہ اندر چھانٹی کرنے کی کوئی گل نہیں. تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سانوں اس دنیا کی خبراں ملیاں. خود حضور نے اپنے بارے جی کیا مینوں یہ نہ تسی سمجھ لو موت تو بعد میرا قصہ ختم ہے. انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، زمین تے اللہ دے فرشتے گشت کرتے ہون گے. انہوں دی ایک پارٹی اسے مہم تے ہے کہ بلغونی من امتی السلام، میرے امتی جو میرے سے سلام کہن گے میرے تک وہ پہنچا دیں گے. اسے مینوں ڈائل کرنے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں دا بیٹا سلام آندا تے جو بھی قیامت تک سلام ما من مسلم یسلم علیہ، قیامت تک جڑا تو میرے سے سلام کہو اللہ رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ مینوں توجہ دلاؤ گا حتی رد علیہ السلام، میں وہ سلام دا جواب دوں. بہر سلام کن رنجا جواب لب، کہ سب سلام ہے مرا بس یہ کہ جواب اب تو آندے یا رسول اللہ ہر سلام تے بے شک اپنے لب مبارک نوں تکلیف نہ دیو، میرے ہزاراں سلامات ایک ہی جواب دے جو، میری یہی بڑی خوش قسمتی ہے. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنے بارے خبر دی سلام بھی پہنچنا، میں تھوڑے سلاماں کا جواب بھی دینا. مگر کچھ گلاں ایسیاں بھی جڑیاں بے ثبوت ہی مشہور ہو گئی. دو چیزاں پچھلے جمعے تھی سنیاں، میں کہ 3 سوال آئے سی، 2 بیان ہو چکے. ایک زنیندہ سی کہ قرآن مجید اس لفظ کا ترجمہ لوگوں نے کر دیتا کہ حرام دادا. اتنے غیر مسلمان اعتراض کیتے کہ پاک کلام دا یار کام نہیں کسی دے ماں باپ نو ننگیاں کرے کوئی حرام دادا، اور حرام دادا ہونا کوئی اخلاقی برائی نہیں، ماں پیو دا قصور جو ہوا وہ کدا قصور ہے. تو وہ بھی حل کیتا کہ سوال بھی جڑا توجہ طلب ہے کہ کافر اعتراض کر دے قرآن جیسی کتاب ایسی غیر اخلاقی حرکت حرام دادا کیا. اور دوسرا سی جو نرگس نے جڑا سوال اٹھایا بالکل تو ٹھیک سی، وہ نہیں ہر ایک دا ہی ہے بھئی مکے جڑے اسی جانے ساری بلیک منی وائٹ منی ہو جاتی، اگر وہ اللہ راضی نہ ہوئے تو تسی آندے تہاڈی کمائی حرام ہے تسی ایਂ کرے سانوں بلاوا کیا آیا پھر. یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. مکے جاننا کسی دی حرام کمائی حلال نہیں ہو جاتی. وہ بھی حدیثاں تسی سن چکے اللہ دے رسولہ کیا اگر حرام کما کے تسی رشتہ داراں نوں دیو جہاد تے خرچ کر دیو ثواب ککھ بھی نہیں ہونا، الٹا بال تہاڈی گردن تے ہونا کہ کیوں نہ جائز کمایا. اس سے مکے جان کا حوالہ دے کے اپنے آپ کو مغالطہ دینا میں اتنے پھر آیا اس تو میں بخشیا گیا، جھوٹ گل ہے. انہوں لوگوں لیے اللہ کا بخشے کا وعدہ ضرور ہے جہے جو لوگوں کا ماریا واپس کرن تے خدا کو معافی منگن تے گاہ توبہ کرن بھی پھر نہیں کرنا پھر ٹھیک ہے. جے کھا پی کے سارے 900 چوہا کھا کے بلی حج نوں چلی یہ گل نہیں بنی. ادا کا نہیں خدا نے معاملہ رکھا. میرے استاد سی منظور حسین شور اللہ رحمت فرمایا اردو فارسی سے، وہ آدھے مسلمانوں نے تے پائی عقیدہ بنا لیا خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، بستی میں گلا کاٹا مسجد میں چھری گولی. مولوی نے آخیا وضو کر دے گناہ سارے چڑھ گئے. وہ بھائی چڑھنے تلے بعد آویں گے توبہ کریں گا چھڈیں گا ماریا جنہوں کا انہوں نے واپس کریں گا پھر گل بننی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں ڈاکواں چوراں لیے رکھے پناہ کا تھی لٹ کھا کے آ جاؤ تو میں تمہیں چھڈ دوں گا جنہوں کا ماریا وہ قریب. حدیث پاک تو آتا کہ جب لوگ امال تل جانا ہے اور سرات گزر جانا ہے آخر سے پہنچنے نا اسے کئی بندے اٹھ کھڑے ہونے جنہوں نے آخر اللہ تو کہڑے طریقے نے انہوں جنت دے رہا ساڈا انہوں نے حق ماریا. اللہ نے اتنے روک لینا کہ میں عادل ہاں بالکل انصاف ہونا ایتھے انہوں نے روکو دوزخ کے کنارے سے پچھلا بھگتن جڑا جڑا کسی کا حق جنہ جنہ دبایا ان کی سزا پا کے پھر جنت انہوں نے واڑاں گے. حالانکہ باقی سارے عمل ٹھیک ہی ہونے مگر ہونا نہیں قصاص جڑا لوگوں کے حقوق کا ادا کرنا اس تو بغیر معافی کا کوئی طریقہ نہیں. واپس کرو واپس نہیں کر سکے انہوں نے مناؤ راضی کرو. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ طرح توبہ کرو کہ ڈاکواں کا گینگ سی دنیا نو لٹتے سی. لوگ آپ ہی جدو کافرے جاندے سی چپ کر کے آخنا یار فضیل تو ساتھیوں دے دیو انہوں کا حصہ ورنہ میں قافلے نو لٹ لین گے. تو حافظ قرآن ایک بغداد نو قافلہ جا رہا سی انہوں نے آخیا بھی تھی بغداد جانا میں بھی اتنے جانا چاہنا میرے کو سفر خرچ کوئی نہیں یہاں اونٹاں سے اگر مینوں بھی بٹھا لو تو میں تھوڑے اونٹاں سے بغداد پہنچ جا بٹھا لیا. جدو اتنے پہنچے جیسے حضرت فضیل بھی انہوں کے ساتھی کھڑے سی ڈاکے لی تو حافظ قرآن مجید پڑھتا جاتا سی. وہ سورہ حدید تے پہنچا سی جتنے ایت آئی علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کا کلام سن کر ڈر جائیں اور ان کے دل لرز جائیں. حضرت فضیل نے آواز دیتی تو چیخ کیا کہ حافظ قرآن وقت آ یہ ایت میرے لیے ہے کہ کدوں وقت آنا جب تھی قرآن سن کے توبہ کرو. ساتھیوں نے آخیا بھائی ہٹنا جے ہٹ دو نہیں ہٹنا تاری مرضی میری توبہ. انہوں نے آخیا تو ہی ساڈا سردار سی تو چھڈ دیتا اسی بھی ایک کام چھڈیا. لٹیا بڑیاں بڑیاں ماڑے غریباں نہیں سی لٹیا بڑے بڑے جڑے سرمایہ دار انہوں کے دروازیاں تے گئے
جو پلے سی دتا اور نال ہے کیا بغیر تسی معاف نہیں کر سکتے مہرت دیو میں کما کے تمہیں واپس کیا سچی توبہ دی نشانی وہ راضی ہوئے انہوں نے کیا فضیل تو یار تندہ چھڑتا ہے یہی بڑی گل ہے لینا دینا کی ہے 2 سال میرے پرا پھر حرم شریف کا سفر کیا بغدادوں ترے 1 قدم اٹھا رہنا 2 رکعت نماز پھر اگلا قدم اٹھا رہا 2 سال لگے مکہ پہنچ رہی اور پھر ساری عمر مکے کی گزارتی حرم شریف کے اندر وقت کا خلیفہ ہارون رشید اپنے وزیر اعظم وکی نہ حج سے آیا تو کہنے لگا وکی یار کوئی نیک بندہ متھے لا انہیں حضرت سفیان ثوری اور بڑے بڑے عالم ٹکرائے بعد جو انہیں خلیفے نے اٹھنے لگے آخیا میں حضرت کوئی خدمت کا موقع کسی نے آخیا میرے ذمے کردہ کسی نے آخیا مدرسہ چلتا باہر نکل کے خلیفے نے آخیا وکی وہ عالم نہیں جرا میں لبدا نے نہیں آ وہ سمجھ گیا انہوں نے آخیا پھر تینوں ایک ڈاکو نو ٹکرائیے جڑا توبہ کر چکا حضرت فضیل کے مکان سے لے گیا رات کا وقت سی اندر چراغ جل رہا سی وہ تہجد پڑھ رہے سی وکیل نے دروازہ کھٹکایا اور آخیا میں وزیر اعظم ہے امیر المومنین میرے نال ملنا چاہتے انہوں نے چراغ بجھاتا دروازہ کھول دیا خلیفہ بھی ہاتھ مارتا وزیر سمجھاؤنا سی خلیفے کا ہی ہاتھ پہلا پیا ہوتی کہنے لگا حضرت تسی کہنا چھپو سی ڈھونڈ ہی لیا نا انہوں نے آخیا امیر ہاتھ تیرے بڑے نرم ناز کے اب جی 2 تو بچ گیا بے ہوش ہو کے ڈگ گیا صورت آئی کہنے لگا اور کوئی نصیحت کیا نصیحت یہی ہے بس جس جگہ تو بیٹھا اتنے ابو بکر اور عمر بیٹھے سی امت کی بھی تعریف انہوں نے پلے پئی تے جنت بھی انہوں نے اور اتنے ہی قارون فرعون حامان بھی بیٹھے اسے تخت سے لعنت کھٹ کے گیا یہ تیرا چائس ہے بھی تو یہاں جو کہ ملنا چاہا پھر بھی بڑا روا تھا اور آخر سے آخیا کوئی خدمت کا موقع وہ پہلا ہی نسخہ انہوں نے آخیا حضور گل یہ ہے میری عمر بہت گناہ گزر چکی ہے میں ہوں جڑے تھوڑے دن باقی نے اللہ مناؤ سے صرف کرنا چاہنا میرے نال تیری سارے وڈی یہ خدمت مینوں نہ بنائی تے نہ مینوں ملنے واسطے آئی میرے وقت کا حرج نہ کریں باہر نکل کے انہیں آخیا ہارون نے کہ وکیل یہو جہے بندے چلا یہ صحیح معنی چلا تھا تو توبہ یہ نام ہے بھائی واپس کرو لوگوں کا یا انہیں معافی کرو منگو ورنہ یہ صرف مکے ہوا لٹ کھا کے دے کوئی اللہ نے حضرت رسول نے ضمانت نہیں دی یہ بھگتنا پینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک تیسرا سوال سی چیٹو شاید یہ ہوئے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے تفسیراں لکھن والوں نے واقعہ لکھ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے فات پا گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تو بعد ایک بدوی عربی دیہاتی آیا انہیں آپ کی قبر مبارک دی سے تو اپنے سر سے مٹی پائی اور عربی زبان کے اشعار پڑھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یا خیر من دفنت بالارض آزم کیا ہے مخلوق چو سردار کہ جن زمین دفن ہوئے تیرے تو اعلیٰ کوئی دفن نہیں ہے یا خیر من دفنت بالارض آزم فتاب من طیبہن القاء ولکم اور آپ بھی جسم مبارک پروں اتنے دا میدان بھی اور مٹی بھی خوشبودار ہو گئی نفس الفداء لقبر انت ساکن میری جان قربان ہے اس قبر سے جس اندر تسی جے فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم ایک قبر نہیں یہ اندر دراصل سخاوت اور جود اور کرم ساریاں شانہ دفن ہیں تو کائنات کا سردار ہیں تو یہ واقعہ لکھ کے آ گیا وہ جسے واپس ہو گیا تے امام میں جڑے قرطبی لکھ دے بے آواز ہی آئی رسول اللہ دی قبر تو تو بخشیا گیا اللہ نے تینوں معاف کرتا اور امام ابن کثیر جیسے لکھ دے قبر نے تو آواز نہیں آئی البتہ اتبی ایک آدمی جڑا قبر سے آدمی سی انہوں خواب دے وچ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ بدوی نو جا کے مل ثم انصرف العربی فغلبتنی عینی وہ اتبی کہندا کہ میری اکھاں جڑیاں سی ان تے نیند غالب آ گئی وہ بدو چلا فرایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نام میں حضور نو خواب چ ویکھیا فقال یا اتبی الى العربیہ فبشروا ان اللہ قد غفر حضور نے آخیا انہوں جا کے میرے بدو جا رہا تو انہوں بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بخش دیتا یہ تفسیر ابن کثیر جو میں پڑھیا سمجھو 519 اور 520 صفحہ جلد دی جڑی ہے دوسری پہلی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہی ہے قسم مگر انہوں نے دسیا کہ آواز آئی یہاں چو کوئی گل ہونی نہیں کسے گل سے ویسے نہ کریا کرو ہمیشہ یہ قادیانیاں چکرالیاں کا رولا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا سب غلط کر لیا اللہ دی کائنات جلا جو چاہے ہو سکتا قبر چو آواز بھی آ سکتی ہے رسول اللہ بھی خواب بشارت یہ چیزاں جڑیاں ناممکن نہیں صرف بحث اتنے ہوں ہے بھی یہ ہویا کہ نہیں ہویا یہ کوئی ثبوت ہے ہی نہیں ثبوت پہ گل کرنی چاہیے
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل دے مرشد سی فرماؤں تینوں کوئی خبر دے نا کہ فلاں جگہ آسمان آ کے زمین نہ مل رہا کہ تو ناممکن دا سوال نہیں کرنا کہ نہیں ہو سکتا جب تو رب نو قادر مطلق مننا کہ جو چاہے کر سکتا پھر یہ سوال نہیں تو کر سکتا یہ کربے کا کوئی ثبوت ہے گا یہ گل جی یہ بیان کرنا ہے کوئی پکے معتبر ہے نہیں یہ پکے کیوں نہیں امام قرطبی نے جنہوں کا حوالہ دیتا کہ ابو صادق الازدی کیسی محنت نہ ہر شے سمجھو 12ویں جلد ہے تہذیب و تہذیب کی امام ابن حجر حرف سواد المحملہ سواد جنہ دے نام تو پہلا آتا من کنیت ابو صادق جس آدمی کی کنیت ابو صادق یہ بھی راوی تو یہ بارے فرمایا کہ آدمی ارسلہ نبی محضورہ والی ابن ابی طالب ابی ہریرہ یہ بندے نے تینوں صحابیاں تو روایت کی ہے کہ ابو محضورہ بیان کر دے حضرت علی بن ابی طالب کر دے ابو ہریرہ کر دے 130 سوال مگر فیصلہ کرتا بے نہ تینوں صحابیاں تو انہیں کچھ نہیں سنیا یہ موقع ہی نہیں ملیا اور اس طرح جو بیان کرتا وہ روایت کی ہے جی چین ٹوٹ جاتی نا تھی تار ٹوٹ گئی بجلی نہیں آتی یہ روایت پھر منقطع ہے یہ سلسلہ ٹوٹ گیا یہ پکی نہیں ہوئی اور باقی یہ اتبا وغیرہ جڑے انہوں کے بارے علامہ البانی رحمت اللہ نے لکھا یار حیرانی ہے کہ ابن کثیر جیسا بندہ اور یہ بڑے بڑے بزرگ بھی ایک کہانی لکھ گیا حالانکہ یہ اصلیت کچھ نہیں تھی اور عدل بحقی ہونا فشاب بسناد نبی یزید الرقاشی ہم محمد بن روح بن یزید البصری حدثنی ابو ایوب الہلالی قال سمجھو 1034 اور 1035 سوال سلسلہ الحدیث سیدی 6ویں جلد اور قسم ثانی تو یہ واقعہ جڑا تواڈے سامنے پڑھیا کل تو وہذا اسناد ضعیف مذنب آندے جن نے بیان کرنے ساری سند کمزور اور بالکل اندھیرے چ کوئی بندے نہیں لبدے کہڑے سی لم عارف ایوب الہلالی ولا من دون نہ ایوب ہلالی لبا کسی کتاباں میں کون بندہ نہ دوسرے راوی ابو یزید الرقاشی اور الذهبی فی المقتنع فی سرد القناع ولم سمی امام ذہبی نے ابو یزید الرقاشی کا ذکر کیتا و اشار الی ان لا یورب قول حقاشین اور انہاں ہی کہا کہ میں نے ایک کہانی بیان کی ہے گھوڑے دا سیر پیر کوئی نہیں جتا و اران یشیر الی هذه الحکایہ اور آندے میرا یقین ہے بیسے کہانی دا انہوں نے اشارہ کیتا امام ذہبی نے وہیا منکرۃ ظاہرۃ نکارا اور یہ بالکل روایت غلط اور صاف چٹھی ہے وحسبک انہا توذل عرابی مجہول ہویہ اور تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نہ بدو دا پتہ کون سی نہ اتبی دا پتہ کون سی جنہیں خواب ویکھیا وقت ذکر مال اسول حافظ ابن کثیر عند تفسیر لحاظ اللہ مگر افسوس ہے کہ امام ابن کثیر ورگے کیا گیا کہ بعض لوگوں نے قصہ لکھا وتلقفا منہ کثیر من الہواء والبدع اور کئی بدعتیاں نے تے جڑے گمراہ فرقے انہوں نے یہ کہانیاں پڑھ کے گاں مداں منگنیاں شروع کر دیں اے میں 1034 1035 جو پڑھیا سلسلہ الحدیث سید تو غرض کی چیز جڑی سی پچھلے جمعے چیک رہ گئی سی وہ بھی بیان ہو گیا کہ واقعہ بدو والا کوئی نہیں ٹھیک باقی تہاڈے سامنے کہ موت جڑی ہے وہ سرتے کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے میرا تہاڈا تعاقب کرے اور سانو اس دنیا تو جانا پوے عقل مندی ہے الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت اللہ دے پاک پیغمبر موت سیانے بنو عقل مند ہو جڑا مرن تو بعد واسطے تیاری کرے ولاج منت با نفسا ہوا تمنا اللہ اور بیوقوف تامک لوگ ہوا جڑے من مرضی کرن تے نال کہندے رہن سانو رب دی رحمت دی بڑی امید ہے بیوقوف لوگ ہے اور دنیا دے معاملے جویں امام مولانا رومی فرماؤندے انہاں لوگاں دا حال ہے کہ دین والوں یہ جبری بن جاندے جو ہونا وہ قسمت نمازاں نہیں پڑھنیاں خیرات نہیں دین دی گل کرو تے جبری ہے رب نے جو لکھا جدوں دنیا کا کام آਉਂدا کھیتیاں بوندے آ دکاناں کھولدے آ دن رات ہلکے ہوئے اوتھے نہیں جبری بن کے بیندے تے آپے جڑے پیسے آنے آ جان گے نہیں وہ جڑی محنت کردے آ دین والی کنجر جڑے نا بن جاندے کہ اسی جبری ہیں اللہ نے جو کرنا کہ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اما شاکرم و اما کفورا طاقت دیتی بیا دو رستے ہی تو انہاں تے کھڑا تیرا اپنا ہن چاہے سے تو شکر گزار بن جا یا نہ شکر گزار بنے گا بے شمار انعام ہے تیری اور برائیاں کریں گا پھر تیری اسلام اس تقدیر دے مسئلے نو سمجھ لے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بعد کل بھی ایک پروفیسر بچے نے لکھ لیا لا جبرا ولا تفیض امام فرماؤندے نہ مجبور ہے انسان کہ اللہ چک کے ادھر ادھر کردا ایسی نہیں شاید پتھر نہیں ولا تفیض کہ نہ یہ خدا نے نہیں طاقتاں دتیاں میں ہن خدا بھی بے دخل ہے نہیں وہ ہولڈ قائم ہے
رفت ربی بفسخ الاذان کافی حد تک یہ نٹ پج کر سکتا مگر اتنے رب کا قابو ہے کئی ایسا سکیماں جہاں اسی سارا زور لاؤنے ہیں فیل ہو جائیں حضرت علی دن فرماتا ہے رفت ربی بفسخ الاذان مینوں تے اپنے رب کا پتہ ہی اتوں لگا میں پہچانیا کہ سر بڑے بڑے پکے ارادے سارے فیل ہو کچھ نہیں بنیا کھیتی کا ہی ہوں کی حال شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ موسم کو ٹھیک کرتا ورنہ یہ نظر آتا کنک نہیں آنی ہے بالکل بارش ہوئی جاتی جنہ کٹن کا موقع نہ گاؤن کا مگر کئی سمجھدار لوگوں میں دسیا بھی مولوی صاحب اتنا فائدہ ہوا اس موسم کا جڑا اندازہ نہیں میں کیوں کہنے لگا کہ دانا سی نکا نکا اے جڑی بارش ہونے ہوئی نے یہ اتنا موٹا اور ودیا ہو گیا کہ بہت اعلیٰ پیداوار ہوئی اس تو رب اپنے کم آپ جانتا بندیاں نے اتنے کی کرنا یہ چی کرتے رہتے یہاں کا حق یہی ہے کہ جو کر رہا نا اتنے راضی ہو جان اپنی کوشش کرن ویلے بہن کا حکم اج میرے طرف آپ نے آخیا کوئی بندہ اپنے حصے کا رزق کھان تو بغیر نہیں مرتا مگر یہ بھی ہلکا ہونے کی لوڑ بھی نہیں بالکل بہن کی لوڑ بھی نہیں اج میرے طلب اچھے انداز نہ تلاش کرتے رہو انشاءاللہ تیرے حصے کا رزق آ جائے گا اور اگر کچھ دیر ہو رہی ہے تو یہ نہ سمجھی نہیں یار نیکی سے رہ کے ویکیا کوئی نہیں لبا گناہ دور پہ گناہ نہ کوئی ہور قسمت بدل لینی صرف امتحان چ فیل ہو گیا ٹکیا رہی ہو تو حلال طریقے نے انشاءاللہ تیرے تک پہنچ جانا حضرت علی نے اپنے خچر سے سوار سی کوفے کی مسجد گزر رہا سی وضو ہے سی ایک آدمی نے ویکیا کہنے گیا میرا خچر یار یہ پڑی نہ تھوڑی ہے میں 2 رکعت پڑھ رہا وہ نیت بعد انہیں لگام اتاری جا کے دکان سے بیٹھی چلتا مگر آپ دا غلام انہیں چرچ کمبر آ گیا انہیں خچر نے سنبھالیا آپ نے آخیا کمبرا لے 2 درم جا بازار چوں لگام تے لیا وہی لگام وہ ویچ کے گیا وہی کمبر نے خرید لی 2 درم انہوں پوچھا دکاندار حضرت علی کنے دی ویچ کے گیا کہنے لگا جی 2 درم آپ نے میں انہوں 2 ہی درم دینا چاہتا کمبخت تو نہیں لے کے گیا اما رزق حلال رب رزق حرام بدل کر لیا اینا ہویا بحلال نو حرام سے بدل لیا انہیں کاؤنٹر تبدیل کر لیا قسمت نہیں بدل سکیا اس تو حدیث پاک آپ نے فرمایا محمد ربی قسم ہے جدے میری جان ہے رزق اُنہ ہی تینوں ملنا جنا حصے سے اور تو کھادیا بغیر نہیں مرنا مگر وہ آرام اچھے طریقے جڑا نا کوشش کر تے جے دیر ہو رہی ہے تے تینوں اس پاسے نہ لا دے کہ تو حرام نہ تلاش کرنا شروع کر دیں حرام کر کے اللہ تو چاہنا میں رزق حاصل کرے وہ حلال نہیں دینا چاہتا یہ تم دلاؤنا کہ حرام کریں گا دینا صبر کر انشاءاللہ حلال نہیں تیرے تک پہنچ جانا کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے نال آخر سے فرمایا جفت الکلام اور روفت صبح قلم خشک ہو چکے ہیں تو کاغذ اللہ نے اٹھا لیا ہے وہ فیصلے سے راضی رہو اپنی کوشش کرو جی اللہ تعالیٰ نے مت دیتی تو لا جبرا ولا تفی کہ نہ انسان بالکل ہی بے جان صاحب اللہ ہلاؤں نہ یہ اب ان اختیار دیتے بھی ہوں اللہ نے بے بس کر دے ولیکن امر بین الامرین معاملہ کے درمیان سے تو بچے کا سوال سی بس نیکی کر کے انہیں اللہ نے نیکی کرائی اللہ اسے کی کرتا میں تو کفر ہے اتوں ہی بڑا کر کچھ نہ نیکی کی کرائی برباد ہے میں نماز پڑھی میں حج کی تک گمراہی ہو یہ عجب ہے نا کہ تو ناز کر لیا تو ذرا آگے قدم اٹھاؤں میں کیتی ہے بسم اللہ مگر میں کتوں آئی تو اپنا سوچ دوں میں کتوں بنیا اور جن ہزار چیزاں اللہ نے دیتی ہاتھ پیر وغیرہ یہ کہ دیتے اگلے سٹیپ سے ہی پتا چل جاتا کہ وہ کرم ہے یہ چیزاں نہ دیا تو میں اتوں کتوں جمنی سی کرن جوگا کتوں بننا پھر میں انہوں یہ بھی نوٹ کرایا کہ میں اسلام آباد گیا راول پینی تو ڈاکٹر بشیر صاحب میرے دوست کہنے لگے حضرت پیر میرا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبر زیارت کرنی چاہیے مرزا غلام احمد کے مقابلے چنا بڑا جہاد کیا بہت اعلیٰ کتاباں لکھی تو پیر صاحب کے اتنے جی چھت پئی سی اس سے اشعار فارسی کے لکھے سی یہ مسئلہ توحید کردہ بندہ ہی ہے مگر کردہ کہ اسباب نہ وہ سامان کن دیتا جنا کر دے ہیت کسے بخیشتن رہنا ربت بسود کوئی بندہ خدا کی طرف جڑا سفر کر رہا تو نیکیاں کرتا اپنے پیروں سے توڑ کے نہیں بلکہ بپائے اور ود ہر کے ربت بسود جڑا تو کر رہا نا یہ تندرستی تینوں بناؤنا تینوں سارا توفیقاں دینیاں یہ وہ ہی پیر ہے جنہوں سے چل کے جا رہا اس تو یہ نہ کہ بھی میں کیتا ہے کہ وہ رحمت سے مدد نہ کیتا اور اس تو سورہ فاتحہ اللہ نے تقدیر حل کی پہلا آخیا یا کہ نہ بول کہ ہم تیری بات کریں دسیا تو کرنا ضرور یہ نہ کہہ کہ بے جان ہے اور جی مرضی رب ہلائی پھرتا تینوں تو کرنا مگر اگلے سٹیپ سے آخیا توبہ میری میں کی کرن لوگا مدد صرف یہ نہیں دنیا سے کما اس سے عبادت رہی ہے کہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور اس عبادت میں بھی تیری مدد کے محتاج ہیں
تو رحم فرمائے ایاک نستعین، ہر وقت تیری امداد شامل ہار رہی ہے تے کام بندا، ورنہ سوچا نا میں کیتا رب وچ کوئی نہیں، کافر ہی ہو جانا، نیکی تے کی رہ جانی گمراہ۔ اور ایسے نہیں حضرت امام ظفر صاحب فرماؤندے کہ مسجد دو بندے داخل ہوئے، ایک صدیق سی اپنے زمانے دا بلی اور ایک بڑا مجرم فاسق، مگر جو نکلے صدیق فاسق لکھا گیا اور فاسق نو اللہ نے صدیق لکھا۔ لوگوں نے آخیا امام کیوں ہویا؟ فرمایا گناہ گار نے نماز پڑھی تے رویا کہ میں کچھ نہیں، میرے پلے کوئی شے نہیں، خدا راضی ہے۔ یہ نے بڑے فخر نہ آخیا میں نمازاں پڑھیاں تے نیکیاں، اگر مینوں انعام نہیں ملنا دور کی۔ اللہ نے آخیا کم بختہ سوچدا تو آیا کتوں، کین بنایا تینوں، اور کہ مہربانی تو میرا نہیں نہ لیا، اپنا کریڈٹ لیندا پھرنا، جا تیری سزا ہے صدیقاں جو تینوں زندگی لکھتا، تو بے ایمان اور کافر ہے۔ اس تو اللہ توفیق دے تے رب دے سامنے جو کرو یہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل و کرم اور مہربانی، ماشاء اللہ کانا انشاءاللہ، تو چاہیا تے ہو گیا، نہ چاہنا تے بیمار کر دیندا، فارج کر دیندا، وچے رہ جاندے سارے منصوبے۔ عرفت ربی بفصل الازان۔ اور یہ جڑی آ سمجھو میرے تواڈے سامنے آ جڑی بجلی دا مسئلہ، اے تقدیر دے مسئلے نو حل کرنے آ زمانے بہترین مثال ہے کہ کرنٹ نہ چھڈن پاور ہاؤس والے کچھ نہیں اسی کر سکتے۔ کرنٹ آ رہا تے بٹن جڑا اینوں تاں ٹھاں کرنا ساڈے واسطے، پکھا چلا رہی ہے بند، اینا اختیار، مگر کرنٹ آنا ضروری۔ کرنٹ اذن ہے اللہ دا کہ اللہ تندرستی دے، طاقت دے، عقل سمجھ، یہ انہیں دینی ہے۔ اس تو بعد پھر انہوں ورتنا یہ بندے دے واسطے ہے، یہ فعل مختار ہے، یہ حساب میں نے دینا۔ مگر کسی لیے کرنٹ ہی روک دے، کسی نے پاگل کر دے، کسی نے پھر وہ حساب بھی بند ہو جاتا، مگر وہ کر کچھ نہیں پھر بچارا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، دے دو شاباش۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ۔ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ دا کہ جڑا پانی تسی پیندے جی، یہ بارے ذرا سوچو کہ اگر میں انہوں سمندر دے پانی اتنا کڑوا ہی کر دیندا، کنویاں چ کڑوے کتوں تسی میٹھا پانی تلاش کر، اس تو پانی پین تو بعد جڑی میں دعا پڑھی الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبہ۔ ساڈے گناہ نو ویکھ کے اللہ نے انہوں کڑوا نہیں کیتا، اپنی رحمت نال میٹھا تے شیریں بنایا۔ اے دعاواں بہت ساریاں، ایک ساتھی نے تارک نے لکھا حضرت ابو سلمہ والی دعا میں وغفر لنا ولہ یا رب العالمین والا ٹکڑا آپ سے رہ گیا، بالکل شاباش بچہ ٹھیک ہے، مگر تو ہی نہیں ٹھیک کیتا۔ ابو سلمہ سین لام میم تے یہ پاک اتنے الف پاک نا، سلمہ ادا نہیں، سین لام میم ہے، ابو سلمہ اس طرح لکھنا، سلمہ لڑکیاں دے نا جڑا الف کھڑے والا، تو باقی ٹھیک ہے۔ اللہ مغفر لابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ شاباش، بہت اچھی بات۔ اے جڑے فوت ہو چکے ہیں انشاءاللہ بعد وہ کون سے گناہ گار ہوں گے جن کی پردہ پوشی اللہ پاک کرے گا؟ وہی ہے جنہوں نے اعلان نہیں کیتا، بے شرم ہو کے لوگوں نے نہیں دسیا میں آ کرنا، فخر نہیں کیتا، چھپے شرمسار ہوندے رہے، رب کو معافیاں منگتے رہے، ڈردے رہے، کوشش کرتے رہے کہ انہوں نے چھڑیے، انہوں دا پردہ اللہ رکھ لوں گا۔ اور جڑے اعلان کرتے بالکل فخر سمجھتے کہ میں شراباں پینا، زنا کرنا، ڈاکے مارنا، مینوں استثناء حاصل ہے، میں ارباں لٹ کے بھی نہ من نہ لٹ کے اتنے رکھے، مگر مینوں قانون استثناء دینا۔ استثناء بیٹا تھی سارے میرے برا آپ اقرار جرم ہے کہ ہے گا میں ٹھیک ہے، مگر قانون اسی بنا مینوں تھی کوئی بے ایمانہ دے کام، ورنہ آدمی صاف آ کے میرا حساب کتاب کرو، جھوٹے لوگ۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 13/5 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل۔ مولانا محمد مختار گل صاحب ان کے لیے دعا، بابا جی لیے انہوں نے دعا کرنی انشاءاللہ۔ اے اپنے دوست عمر عبداللہ صاحب انہوں کی طرفوں بھی کہ وہ بیمار ہے، انہوں کی صحت دعا، بڑے میرے پرانے ساتھیاں تو دوست ہیں انشاءاللہ، انہوں کی صحت کی دعا کرنی۔ سیاچن فوجی جوان برف سے نیچے دب گئے، ان کے لیے خصوصی بالکل سارے بھائی
لوگ جڑے شہید ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے، انہوں نے بھی دعا کرنی۔ اللہ کے رسول نے بہت بشارت دیتی ہے کہ جڑے لوگ سرحدوں کی حفاظت کر دے رہے بات یہ آکھی جان بہت درجے ہیں، اور جنہوں کا مرن تو بعد بھی نیک عمل جاری رہنا نا، مر بھی چکے مگر کھاتے لکھا جانا، یہ پہرے دار لوگ بے مسلمان حکومت کی حفاظت کر دے، قبول فرمائے اللہ پاک۔ اے مولا فقیر احمد صاحب بھی طرفوں سے کہ بائبل سے قرآن تک تقیۃ الایمان، تذکیر الاخوان، قصص القرآن، نبی رحمت، معارف الحدیث اور دیگر کتب ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ کی حاضر خدمت ہیں۔ بالکل یہ کتاباں جڑیاں ویکھ لیا کرو، اور اگر جیب اجازت دے خرید لیا کرو، اپنے ایمان تازہ کرنی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، صرف جمعہ پڑھنا نہیں، علم سیکھنا چاہیے آدمی اگے تو اگے۔ حضرت امام جعفر صادق کی فرماتے ہیں 3 گروہ سارے دنیا، عالم یا خود علم ہوئے، او متعلم یا علم سکھے، او غصام یا کوڑا کرکٹیا پھر وہ برائے نام انسان ترے پھر کچھ نہیں، وہ کوئی بھی نہیں کسی انہوں کی حیثیت۔ علم ہوئے آدمی کو یا کم از کم علم کی تلاش رہے، طالب علم بن کے سیکھتا رہے، او غصام بس کوڑا کرکٹ چاگی ہے کچھ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔